کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صلوات۔ عزیزان محترم، توحید کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ اس سورے کی 18ویں آیت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی معبود سوائے اس کے نہیں ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی توحید کا 2 مرتبہ اعلان کیا۔ لا الہ الا ھو اس ایک آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اگر میرے محترم سننے والے لا الہ الا ھو یا لا الہ الا اللہ کی ترکیب پر غور فرمائیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے کلمہ توحید کے لیے یہ طے کیا کہ پہلے سارے باطل خداؤں کی نفی کی جائے اور پھر اس ایک خدا کا اس بات کیا جائے جو واقعاً خدا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہوں کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، ہمیں اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یا خدا ایک سے زیادہ ہے۔ بھائی پہلے یہ تو طے کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں، یعنی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ پروردگار عالم ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو پورے قرآن مجید کو دیکھ ڈالیں، پورے قرآن مجید کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کسی مقام پر پروردگار عالم کے وجود کی کوئی دلیل نہیں دی کہ خدا ہے۔ یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کے لیے قرآن مجید میں کوئی دلیل فراہم نہیں فرمائی، البتہ تعجب موجود ہے، اور وہ تعجب کیا ہے کہ اف اللہ شکن فاطر السماوات والارض، بھائی تم اللہ کے وجود میں شک کر رہے ہو، ایسا اللہ جو آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے۔ یعنی تعجب کا اظہار کیا ہے، کوئی دلیل فراہم نہیں کی۔ تو دلیل فراہم نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ محنت سوارت ہو رہی ہے۔ بھائی انسان کی فطرت ہے اور انسان کی یہ جبلت ہے کہ اگر کوئی تخلیق اس کے سامنے پیش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس کی فطرت اور جبلت پکار کر یہ کہے کہ یہ کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے، بنانے والا ہے۔ اب میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں 100 عدد قرآن مجید
اپنے سر کے اوپر رکھ کر قسم کھاؤں کہ اس تسبیح کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو کیا کوئی میرا محترم سننے والا میری ان قسموں کو قبول کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں یہ بات راسخ ہے اور فطرت میں یہ بات راسخ ہے کہ اگر کوئی شے بنی ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہوگا۔ یہ مائکروفون میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اب میں قسمیں کھاتا رہوں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ یہ میز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں قسم کھاؤں اور جتنی بھی دنیا میں مقدس چیزیں ہیں ان سب کی قسم کھاؤں کہ اس میز کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں قسمیں کھا کے آپ سے یہ کہوں کہ اس کرسی کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو بھائی جب تسبیح کا بنانے والا کوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے، تو اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تسبیح کا بنانے والا کوئی واقعاً ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس کا بنانے والا دکھلا دے، اس تسبیح کے اندر اس بنانے والے کو دکھلا دے۔ تو خالق ہمیشہ اپنی تخلیق سے باہر نظر آتا ہے، تخلیق کے اندر نظر نہیں آیا کرتا۔ اس اصول کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کریں۔ تو فطرت پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی تخلیق ہے تو پھر اس کا کوئی خالق یقیناً ہوگا۔ اسی فطرت انسانی کو بیدار کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا۔ بھئی یہ بڑی دقیق منزل تمہید ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میری محنت سوارت ہو جائے۔ میں مختلف مقامات سے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ نشانی کا تصور واضح ہو جائے۔ میں نے عرض کیا نا کہ خدا نے کوئی دلیل نہیں دی قرآن میں اپنے وجود پر، بلکہ تعجب کیا کہ تم آسمان و زمین کے خالق کا انکار کرتے ہو، یہ کہا، دلیل نہیں دی۔ لیکن اس کے باوجود نفسیات انسانی کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو واضح کیا۔ مثلا سورہ نحل، نحل کے معنی شہد کی مکھی، اس سورہ نحل کی وہ آیت جس میں لفظ نحل استعمال ہوا، اس آیت کو ملاحظہ کریں۔ وَأَوْحَىٰ، دو مسلسل آیتیں ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب آیتوں کے ترجمے ملاحظہ کیجئے گا، یہ دو مسلسل آیتیں ہیں سورہ نحل کی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔ اب وحی آ رہی ہے شہد کی مکھی پر، کیا وحی نازل کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ جا، اب شہد کی مکھی سے کہا جا رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جا اور جانے کے بعد پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں اپنے گھر بنا، وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور جو اونچی اونچی جگہ تجھے ملے ان اونچے اونچے مقامات پر جا کر اپنے گھر بنا۔ سما، اب دیکھیے پروردگار حکم دے رہا ہے شہد کی مکھی کو، سما کلی من کل الثمرات، اور دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سب سے ارق کو حاصل کر۔ میں پھر اس ٹکڑے کو آئے مبارکہ کے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک لفظ کا فورس بتلا سکوں۔ ثم کلی من کل الثمرات، کل جتنے بھی دنیا میں پھل اور جتنے بھی دنیا میں پھول پائے جاتے ہیں ان سب سے ارق کو حاصل کر، ان سب کو کھا۔ بھائی کل پر زور ہے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلوکی سبولا ربک ذللا، اور دیکھ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ۔ یہ تھی جو شہد کی مکھی پر وحی نازل ہوئی کہ پہاڑوں پر، درختوں پر، اونچی جگہوں پر اپنے چھتے بنا، اور چھتے بنانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی پھل اور پھول پائے جائیں، چاہے وہ زہریلے ہوں چاہے وہ نفع بخش ہوں، فرق نہیں ہے، کلی من کل الثمرات، جتنے قسم کے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان سب کے ارق کو حاصل کر۔ فصلوں کی سبول ربک ذللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہ۔ اور اب کمنٹری دی قرآن مجید نے، یخرجو من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے، اس کے بطن سے ایک مشروب خارج ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک
لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے اس شہد کی مکھی کے واقعے میں نشانی رکھی ہے صاحبان فکر کے لیے۔ اب یہ دو آیتیں مکمل ہو گئیں۔ بھائی بہت توجہات مبذول رکھیے گا، اس لیے کہ وجود خدا کو پہلے ثابت ہونا ہے کہ بھائی خدا ہے یا نہیں، پھر بعد میں طے کریں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اب میں اپنے سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے ان دو آیتوں میں وہ کون سی نشانی رکھی جو صاحبان فکر کو اپیل کرے، جس کی طرف صاحبان عقل متوجہ ہوں، جس کی طرف صاحبان تدبر اپنی توجہات کو مبذول کرے؟ وہ بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ شہد کی مکھی کو حکم دیا گیا ہے کہ کلی من کلی ثمرات، جتنے بھی دنیا میں پودے پائے جاتے ہیں، پھل پائے جاتے ہیں، درخت پائے جاتے ہیں، ان سب سے عرق کو حاصل کر۔ شرط نہیں لگائی کہ جو اچھے ہوں ان سے عرق کو لے اور جو زہریلے ہوں ان سے عرق کو نہ لے، یہ شرط نہیں ہے، ہر ایک سے عرق کو حاصل کر، لیکن جو مشروب بنے، جو چیز بنے وہ شفا ہو پوری انسانیت کے لیے۔ تو اب بتلانا یہی تھا کہ مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا بنانے والا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ نشانی تھی جو صاحبان فکر کو اور صاحبان عقل کو متوجہ کرنے کے لیے پروردگار نے سورہ نحل میں پیش کی۔ اور اب اسی سورہ نحل کی نشانی، اب اس کے بعد یعنی میں نے درمیان سے یہ آیت پڑھی، اب بات کی آیت پڑھ رہا ہوں بہت دور کی۔ الم یرو، دیکھیے گا پھر لفظ آیت استعمال ہو رہا ہے، اور چونکہ پڑھے لکھ کے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور زمانہ بھی نزول قرآن کا زمانہ ہے، اس لیے متوجہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو آیت تھی نا، اس میں نشانی تھی ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ صاحبان فکر کے لیے۔ سورہ نحل کے شروع میں کہا وما ذرأ لکم مختلفا الوانہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون۔ دیکھو زمین ایک، زمین کا رنگ ایک، یہ قرآن بول رہا ہے، زمین ایک، زمین کا رنگ ایک، جو پانی تم ڈال رہے ہو کھیتوں میں اور باغیچوں میں اس پانی کا رنگ ایک، لیکن جب بیل بوٹے نکلتے ہیں تو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ان مختلف رنگوں میں انہیں پینٹ کرنے والا اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو یہ بیل بوٹے نشانی ہے اس مصور کے لیے جو انتہائی کمال کا مصور ہے اور انتہائی اعلیٰ بلندی تک جانے کے بعد تصویر کشی کرتا ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں واپس جاؤں گا، لیکن سنیں، تصویریں پینٹ کر رہا ہے وہ، لال رنگ کا پھول ہے، نیلے رنگ کا پھول ہے، پیلے رنگ کا پھول ہے، مصور ہے نا، تصویریں بنا رہا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، خدا کی قسم یہ جملہ کہنے کا حق فقط اور فقط اللہ کو ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہہ نہیں سکتا جو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، یخلقکم، اب دیکھیے گا وجود پر اشارہ آ رہا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ بھائی سنو، تمہارا اللہ کون ہے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں خلق کرتا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں خلق کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف تمہیں منتقل کرتا ہے، فی ظلمات ثلاث، اور یہ جو تخلیق ہو رہی ہے نا ماؤں کے پیٹ میں، تو یہ روشنی میں نہیں ہو رہی ہے، تین تاریکیوں کے پردوں میں ہو رہی ہے۔ تو سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، بھائی میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس منزل پر اپنے سارے محترم سننے والوں کی، سورہ زمر میں فرمایا کہ ہم ماؤں کے ارحام میں خلق کرتے ہیں اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ تین تاریکیوں کے اندر ہوتی ہے، روشنی میں نہیں ہوتی۔ اور اب سورہ آل عمران میں ارشاد کیا، تیسرا سورہ 7ویں آیت، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے۔ اشارے آ رہے ہیں وجود خدا پر، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے۔ اب تصویر پہ زور ہے، ان آیتوں میں تصویر پہ زور ہے جو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تصویر کشی کرتا ہے اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے ویسی تصویر بناتا ہے تمہاری ماؤں کے ارحام میں۔ یہ تھی سورہ آل عمران۔ اور اب سورہ مومن قرآن مجید کا 40واں سورہ اور چھوٹی سی آیت، صورکم فاحسن صورکم، بھائی سنو، اللہ نے تمہاری ماؤں کے ارحام میں
تمہاری تصویر بنائی، اور جو بہترین تصویر ممکن تھی نا وہ بنائی، خراب تصویر تمہاری نہیں بنائی۔ تو سورہ زمر تاریکی میں بنائی، بھائی توجہ رہے، سورہ زمر تاریکی میں بنائی۔ سورہ آل عمران تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تصویر بنائی، جیسی مرضی تھی ویسی بنائی۔ سورہ مومن 40واں سورہ، جو تصویر بہترین اچھی ہو سکتی تھی، بہترین ممکن تصویر، وہ بنائی۔ اور اب سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، وہ خلق کرنے والا ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور وہ تصویر بنانے والا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں، بھئی یہ تصویر پر اتنا زور کیوں ہے کہ ہم تمہاری ماؤں کے ارحام میں تصویر بناتے ہیں، ہم بہترین تصویر بناتے ہیں، ہم مصور ہیں، ہم نے تاریکی میں تصویر بنائی۔ تو اب مجھے جملہ عرض کرنے کی اجازت ہے کہ بھئی یہیں سے تو وجود خدا ثابت ہوتا ہے۔ میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہے جس کے گھر میں تصویر نہ ہو، زینت کے لیے یا آرائش کے لیے؟ بھئی پینٹنگز لگائی جاتی ہیں نا ڈیکوریشن کے لیے ہر گھر میں، تو تصویر بنانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ ہو جہاں بیٹھ کے بنائے، کوئی کینوس ہو جس کے اوپر تصویر کو پینٹ کرے، روشنی ہو تاکہ تصویر پینٹ ہو سکے، اندھیرے میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمہارے مصوروں کی شرطیں ہیں کہ اندھیرا نہ ہو، روشنی ہو، جگہ ہو، کینوس ہو، اور وہ مصور ایسا ہے کہ وہ روشنی میں نہیں تصویر بناتا، ماؤں کے ارحام کی تاریکی میں بناتا ہے، کسی جگہ میں بیٹھ کے نہیں بناتا، اس تنگ مقام پر تصویر بنتی ہے۔ اور عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے، عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے کہ تمہارا مصور کینوس پہ تصویر بناتا ہے اور وہ قطرہ آب پہ تصویر بناتا ہے، اور تمہارا مصور تصویر بنانے کے بعد اس میں جان نہیں ڈال سکتا، اور وہ مصور ایسا ہے کہ دماغ کو فکر بھی دیتا ہے، دل کو جذبہ بھی دیتا ہے، اور جسم کو روح بھی عطا کرتا ہے۔ اب مصور سمجھ میں آ گیا؟ بھائی وجود خدا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں تاکہ یہ جو قرآن مجید کا اصرار ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے کہ تصویر پر اتنا اصرار کیوں ہے۔ ہم مصور ہیں، کہہ رہا ہے پروردگار، ہم مصور ہیں، ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنائی، ہم نے تمہاری جو بہترین ممکن تصویریں تھیں وہ تمہیں عطا کی، ہم 3 تاریکیوں کے پردے میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں۔ تو تصویر پہ اتنا زور کیوں ہے؟ تو عزیزو، تصویر پر زور اس لیے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ 4 چیزوں سے اس پینٹنگ کو اور اس تصویر کو بچائیں۔ بھائی ہوا کی گزرگاہ پہ نہ رکھیں، ورنہ ہوا جب چلے گی تو رنگ دھندلے ہو جائیں گے۔ پانی سے بچائیں ورنہ تصویر ختم ہو جائے گی۔ آگ میں نہ ڈالیں ورنہ تصویر جل جائے گی۔ مٹی صاف کرتے رہیں ورنہ تصویر دھندلی ہو جائے گی۔ تو تصویر کے 4 ہی دشمن ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور وہ مصور ایسا ہے کہ انہی 4 سے یہ تصویریں بناتا ہے۔ اب اس کی تصویر کشی سمجھ میں آئی کہ وہ مصور کیسا ہے؟ تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پانی کا مزاج ایک، پانی کا رنگ ایک، مٹی کا رنگ ایک، لیکن جب بیل بوٹے نکلے تو مختلف رنگوں کا نکلے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے صاحبان ذکر کے لیے۔ شہد کی مکھی میں نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے۔ اب کبھی اگر موقع ہوگا تو عرض کروں گا کہ یہ لفظوں میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی نشانی صاحبان فکر کے لیے ہے، کوئی نشانی صاحبان ذکر کے لیے ہے۔ اور اب تیسری نشانی، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ جانا ہے توحید تک، لیکن پہلے طے تو ہو جائے کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ جانا ہے توحید تک۔ علم یرو، بھائی دیکھیں پوری انسانیت کو مخاطب کیا، علم یرو الی الطیر، یہ کیا ہو گیا ان انسانوں کو؟ یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ پرندے جو فضاؤں میں پر کو پھیلائے ہوئے چل رہے ہیں نا، ان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ یہ کس طریقے سے آسمان کی فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں، یہ زمین پر ٹپک کے گر کیوں نہیں جاتے؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں فضا میں کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ اب 1500 سال پہلے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت گریویٹی کی تھیوری نہیں تھی، نظریہ کشش ارض اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا کہ زمین کھینچ لیتی ہے۔
کچھ صدیاں پہلے، کچھ برس پہلے ایک سائنسداں نے ایک سیب کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرا، یہ سیب آسمان میں اڑ کیوں نہیں گیا. اور پھر جب اس نے تحقیق کی تو اسے اندازہ ہوا کہ زمین میں کشش پائی جاتی ہے اور وہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے نا یہ تھیوری. نظریہ کشش ارض کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے کہا، بھائی توجہ رکھیے گا، کتنے آسان لفظوں میں کہا نظریہ کشش ارض کو، اور کس طریقے سے متوجہ کیا کہ بھائی ہر شے کا مزاج یہ ہے. اب میں یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، اسے اگر میں فضا میں اچھالوں پھینکوں تو جتنی دیر تک میری فورس رہے گی، میرے پھینکنے کی فورس، اس وقت تک یہ فضا میں جاتی رہے گی، اور جہاں فورس ختم ہو جائے گی زمین اسے کھینچ لے گی. یہ ہے طریقہ. اچھا، تو اب میں اپنے سارے سننے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ جو فضاؤں میں رکے ہوئے پرندے ہیں، پر پھیلا کر چل رہے ہیں، کبھی جھپٹ رہے ہیں، کبھی پر پھیلا رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ رہے ہیں، کبھی بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی بلندیوں سے اتر رہے ہیں، گر نہیں رہے ہیں. تو نظریہ کشش ارض کو توڑ کر سوائے خالق ارض کے انہیں فضاؤں میں کوئی روک نہیں سکتا. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے فضاؤں میں پرندوں کے رکنے میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے. اب میں کیسے عرض کروں، شہد کی مکھی کی نشانی تھی صاحبان فکر کے لیے، بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی تھی صاحبان ذکر کے لیے، اور فضاؤں میں کشش ارض کو توڑ کر، زمین کی کشش کو توڑ کر رکنے کی جو نشانی ہے وہ نہ صاحبان ذکر کے سامنے اللہ نے پیش کی، نہ صاحبان فکر کے سامنے اللہ نے پیش کی. یہ نشانی پیش کی صاحبان ایمان کے سامنے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ہم نے مومنوں کے لیے یہ نشانی بیان کی ہے. تو اگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نظر آ جائے جو کشش ارض کو توڑ کر فضاؤں میں بلند ہو تو وہ صاحبان ایمان ہی میں مل سکتا ہے، صاحبان ایمان کے دائرے سے باہر نہیں مل سکتا. تو یہ نشانی ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ پرندے فضا میں رکے ہوئے ہیں. اب نشانی دے دی، شہد کی مکھی کی نشانی، مختلف بیل بوٹوں کے نکلنے کی نشانی، فضاؤں میں پرندوں کے رکنے کی نشانی. اب یہ نشانیاں دے رہا ہے. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. اب اس سے زیادہ آیتیں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ضرورت تھی. اور دیکھیے یہ جملہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے اور آپ کے جملوں میں ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں میں ایک مطلب نہیں ہوتا. بات کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہے اور اشارہ کہیں اور ہو رہا ہے. یعنی جیسے ابھی میں نے مثال پیش کی کہ گفتگو ہو رہی تھی نظریہ کشش ارض پر، اور نظریہ کشش ارض پر گفتگو کرتے کرتے پروردگار نے نشانی قرار دی صاحبان ایمان کے لیے، اور صاحبان ایمان کے لیے نشانی بنا کر بتلا دیا کہ کوئی تاریخ اسلام میں ایسا ہوگا جس کے پاؤں فضا میں بلند ہو جائیں گے. تو اب دیکھا آپ نے کہ ایک ڈائمنشن نہیں ہے، یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں نوجوان اور پڑھی لکھی نسل کے لیے، کہ آیت کا ڈائمنشن کل ایک نہیں ہے کہ اگر وہ توحید پہ بولے تو فقط توحید پہ بولے، خدا معلوم کون سا لفظ کدھر چلا جائے. تو اب آیت مبارکہ دیکھیں، هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اپنے آرڈر پہ مسخر رکھے. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے کا عادی ہوں، ترجمہ پھر سنیں. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار، یہ 8ویں آیت ہے سورہ نحل کی. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا رات کو تمہارے لیے، والنہار، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، والشمس، اب چونکہ فضیلت کا ایک رخ آ رہا ہے نا توحید میں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں متوجہ کرتا ہوا گزر جاؤں. چاند، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے، والنجوم مسخرات بامرہ، اور جو ستارے ہیں وہ اس کے امر پر مسخر ہیں، وہ تمہارے لیے مسخر نہیں ہیں. عجیب جملہ ہے نا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے. غور کریں کہ جو بڑا ہے نا سورج وہ تمہارے لیے مسخر، چاند جو اس سے چھوٹا ہے وہ تمہارے لیے مسخر، اور ستارے
فقط اس کے حکم پہ مسخر. تو پروردگار یہ بات کیا ہے کہ سورج چاند انسانوں کے لیے مسخر ہو جائیں اور ستارے تیرے حکم کے تابع رہیں؟ تو بتلانا یہ تھا کہ اگر کبھی کسی دن کسی گھر پر ستارہ اتر کے آ جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول نے جانبداری میں اتار لیا. نہیں، وہ ہمارے حکم پر مسخر ہے. جہاں بھی اترے گا نمائندہ مرضی الہی بن کے اترے گا. تو نشانیاں دی، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. ہم نے نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے. تو ہر ایک کی فطرت کو بتلا دیا کہ بھائی تخلیق کو دیکھو، خالق کو پہچانو. میں آ گیا آپ نے اس موضوع پر جہاں سے مجھے توحید کی طرف واپس جانا ہے. اور یہ جو ساری گفتگو کر رہا ہوں میں قرآن مجید کے کل ایک لفظ کے لیے. اور جب میں وہ لفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو یقین فرمائیے میری محنت اس مقام پر جا کے سوارت ہو جائے گی جب میں قرآن کا وہ لفظ پیش کروں گا. نشانیاں دیکھو، بنانے والے کو پہچانو. تو اب برستے ہوئے پانی کو دیکھو، خالق کو پہچانو. دن کے اور رات کے آنے جانے کو دیکھو، خالق کو پہچانو. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. زمین کو دیکھو، خالق کو پہچانو. زمین کا سینہ چاک ہوا، پودا اگا، کوپل پھوٹا، پروان چڑھا، درخت بنا، اسے دیکھو، خالق کو پہچانو. برستے ہوئے پانی کو دیکھو، خالق کو پہچانو. کائنات کو دیکھو، خالق کو پہچانو. یہی تو حکم ہے نا نشانیوں میں قرآن کی. اب میں اپنے سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، پورے قرآن کو دیکھ ڈالو. خالق کو پہچاننے کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ فقط یہ ہے کہ کائنات کو دیکھو اور کائنات کو دیکھ کر خالق کو پہچانو. سورج دیکھو، جانو کے بنانے والا ہے. چاند دیکھو، جانو کے بنانے والا ہے. زمین کو دیکھو، پہچانو کے بنانے والا ہے. بادل کو برستے ہوئے دیکھو، پہچانو کہ اس بادل کا بنانے والا ہے. زمین کے سینے کو چاک ہوتے ہوئے دیکھو، پہچانو کہ اس کا خالق ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ کائنات کو دیکھو، خالق کو پہچانو. یہی ہے نا. تو اب وہ جو اس پوری کائنات سے پہلے بنا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. پیغمبر کا جملہ ہے نا. سورج نہیں تھا، محمد تھا. چاند نہیں تھا، محمد تھا. زمین نہیں تھی، محمد تھا. آسمان نہیں تھا، رسول تھا. تو اب جب کوئی شے نہیں تھی تو رسول کیسے پہچانے؟ تو اب رسول نے کسی ذریعے سے نہیں پہچانا، براہ راست جلوہ دے کے پہچانا. بھائی کچھ بات واضح ہوئی. رسول نے کسی ذریعے سے خالق کو نہیں پہچانا، براہ راست پروردگار کا جلوہ دیکھا. ذات دیکھی نہیں کہہ رہا ہوں میں. کیا آپ یہ کہہ دیں کہ خدا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کا جلوہ دیکھا، براہ راست دیکھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا اور پہچانا. اچھا تو اب صرف رسول ہے نا؟ خدا کی قسم یہی تو وہ منزل فکر ہے جہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا تھا. اور یہی تو مجھے آگے جانا ہے. اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ اول ما خلق اللہ ذاتی، سب سے پہلے اللہ نے میری ذات خلق کی. نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اگر سب سے پہلے اللہ ذات محمد کو خلق کرتا تو محمد ہوتے اول مخلوق. سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا تو اب جتنے بھی نور محمد میں شریک ہوں گے وہ سب کے سب اول مخلوق ہوں گے. وہ سب کے سب اول مخلوق ہوں گے اور سب نے براہ راست خالق کے جلوے کو دیکھا ہوگا. بھائی یہی سبب ہے کہ کم سے کم 3 معصومین کے اقوال ملتے ہیں دعائے صباح میں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کوئی کہہ نہیں سکتا، جو جملہ امیر المومنین نے فرما دیا نا، کوئی کہہ نہیں سکتا، یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ کہ جس کی ذات خود اس کے وجود کی دلیل ہے. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو براہ راست جلوے کو دیکھ رہا ہو. یا من دل علی ذاتہ ہی بے ذاتہ، دونوں طریقوں سے آیا ہے، بے ذاتہ ہی علی ذاتہ، علی ذاتہ ہی بے ذاتہ. اے وہ پروردگار کہ جس کا وجود خود اس کے وجود کی دلیل ہے. یہ علی بول رہے تھے. اور اب حسین ابن علی نے دعائے عرفہ میں ایک جملہ کہا، ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، پروردگار کیا کوئی اور شے اتنی زیادہ میرے لیے نمایاں ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھ تک جاؤں؟ ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، پروردگار کیا کوئی اور شے اتنی نمایاں ہے؟ بھائی دنیا میں طریقہ یہی ہے نا کہ جو چیز جانتے ہو اس سے اس چیز کو پہچانو جسے نہیں جانتے ہو. تو کیا تجھ سے زیادہ بھی زیادہ
مشہور معروف واضح اور ظاہر شے ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھے پہچانوں؟ نہیں پروردگار، میں براہ راست تجھے پہچان رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جملہ کا عمیت عین لا تراک، دل کی وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں۔ یہ حسین نہیں بول رہے تھے، علی کا خون بول رہا تھا۔ اور اس کے بعد دعائے ابو حمزہ صومالی میں جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے سحر میں، اس میں زین العابدین نے آواز دی، انتا بیکا عرفتکا و انتا دللتنی علیک، پروردگار میں نے تجھے تیرے ذریعے سے پہچانا، کسی اور کے ذریعے سے نہیں پہچانا۔ بیکا عرفتکا و انتا دللتنی علیک، اور تو ہی وہ ہے کہ تو نے مجھے اپنے آپ تک پہنچا دیا، کوئی اور مجھے لے کر تجھ تک نہیں گیا۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیں تاکہ گفتگو اس منزل پر مکمل ہو جائے۔ کائنات کو دیکھو، پہچانو، یہ تمہارا کام ہے۔ محمد و آل محمد براہ راست پہچانے۔ تو اب جو وہ آئیں گے تو اس دنیا میں پہچاننے کے لیے نہیں آئیں گے، پہچانوانے کے لیے آئیں گے۔ نہ کسی مکتب میں بیٹھیں گے، نہ کسی مدرسے میں بیٹھیں گے، نہ کسی سے استفادہ کریں گے، نہ کوئی ان کا استاد ہوگا، وہ پہچانوانے کے لیے آئیں گے اور ہمارا کام ہوگا پہچاننا۔ عزیزو بات تو واضح ہو گئی نا؟ تو کائنات کو دیکھو، خالق کو پہچانو۔ دیکھیے میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن اب ایک 5 دقیقے میں آپ کے اور لینا چاہ رہا ہوں۔ کائنات نے بتلا دیا نا کہ خدا ہے، کائنات نے بتلا دیا کہ خدا ہے۔ آپ کی فطرت پکار رہی ہے کہ یہ تسبیح ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اصول دین کتنے؟ 5۔ اول توحید، توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ثابت کرنا، تینوں معنی ہے توحید کے، ہے نا بھائی؟ اصول دین 5، اول توحید۔ میں کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اصول دین 6، اول وجود خدا، دوم توحید۔ بھائی پہلے یہ تو طے کرو کہ ہے بھی یا نہیں، اس کے بعد تو طے ہوگا نا کہ ایک ہے یا 15 ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اصول دین میں اول توحید رکھا، اول وجود خدا کو نہیں رکھا؟ سوچنے والی بات ہے نا؟ تو خدا کی قسم ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے اور جو نیٹ ورک دیا ہے، اس میں کمال اتنا بڑا ہے کہ اگر میں وہ واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ محنت سوارت ہو گئی۔ اول وجود خدا نہیں رکھا، اول توحید کو رکھا، اس لیے کہ اگر اول وجود خدا کو رکھ دیتے تو اسلام دین فطرت نہ رہتا، اس لیے کہ فطرت بتلا چکی کہ ہے، اب دین بتلائے گا کہ کتنے ہیں؟ توحید ایک۔ کچھ بات واضح ہوئی؟ اسلام دین فطرت نہ رہتا، فطرت بتلا چکی کہ وہ ہے، اور اب دین بتلائے گا کہ کتنے ہیں، اس لیے دین کا آغاز کیا توحید سے، اول توحید۔ اچھا اب میرے سامنے میرے محترم سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سارے محترم سننے والوں کا چہرہ میری طرف ہے اور پیٹھ اپنے پیچھے بیٹھنے والوں کی طرف ہے۔ اگر میرے کسی محترم سننے والے کا دامن کوئی کھینچ لے پیچھے سے، یہ سوچنے والی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، تو فوراً مڑ کے دیکھیں گے یا نہیں؟ یہ مزاج ہے، پیچھے سے اگر دامن کھینچے فوراً مڑ کے دیکھیں گے۔ اچھا میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں نا، میں اگر کہوں کہ جناب آپ کا دامن کسی نے نہیں کھینچا، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ وہی بات کہ اگر میں 100 قرآن مجید بھی سر پہ رکھ کے قسم کھاؤں کہ کسی نے نہیں کھینچا، آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا علم آپ کے فطرت میں ہے کہ کسی نے کھینچا۔ اچھا تو اب مجھے بھی ضد ہو گئی، توجہ رکھیے گا، مجھے بھی ضد ہو گئی کہ میں کہوں کہ نہیں کسی نے نہیں کھینچا۔ آپ کو ضد ہو گئی، آپ نے کہا کہ نہیں بھائی میں دامن کو کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، کسی نے کھینچا ہے۔ اب آپ بتلا دیں، چونکہ آپ تو سب کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا چہرہ سب کی طرف ہے، آپ بتلا دیں کہ کس نے کھینچا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جس علم سے آپ نے یہ پہچانا کہ کسی نے کھینچا، اسی علم سے آپ پہچان لیں کہ کس نے کھینچا۔ اب کھینچنے والا تو کھینچ کے بیٹھ گیا نا۔ اچھا ایک تھا یا 2 تھے؟ اب آپ اس علم سے معلوم کریں، کہا کہ نہیں علم سے تو اتنا معلوم ہوا کہ ہے، لیکن کون ہے یہ بتلانے سے معلوم ہوگا۔ تو فطرت بتلا چکی کہ اللہ ہے، لیکن وہ ہے کون؟ جب تک محمد نہ بتلائے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب کچھ بات تو واضح ہوئی نا؟ فطرت بتلا چکی کہ ہے، اب رسول بتلائے گا، نبی بتلائیں گے، امام بتلائیں گے کہ کیسا ہے اور کتنے ہیں۔ یہ کام دین کا ہے، نبی کا ہے اور امام کا ہے۔ اب براہ راست سورہ توحید پہ آ جائیں۔
دیکھیے قرآن کوئی لفظ بے مطلب استعمال نہیں کرتا، اور میں نے سرنامے کلام میں اسی لیے قل هو اللہ کی تلاوت نہیں کی تھی کہ مجھے اسی سورہ قل هو اللہ تک آنا تھا جس کا نام ہے سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل حبیب کہہ دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. ہوا کے معنی وہ، قل کے معنی کہہ دو، اسے نکال کے الگ رکھ دیں، اس لیے کہ قل جو ہے وہ خالق اور مخلوق پیغمبر کے درمیان کا جملہ ہے. اب جملہ کیا بچا؟ ہو اللہ احد. ہوا کے معنی وہ، اللہ سب جانتے ہیں، احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. بھائی سیدھا سادہ جملہ تھا. قل اللہ احد، حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کی ضرورت کیا تھی؟ کون سا وہ ہے؟ نا قابل غور بات. تو میرے محترم سننے والوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا ایک لفظ کیا، ایک حرف بھی زائد اور غیر ضروری نہیں ہے. کوئی لفظ غیر ضروری نہیں ہے. تو سورہ توحید میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہ وہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو اگر میں کہوں کہ جناب وہ بات یاد کیجئے، تو پہلے سے کوئی بات طے شدہ ہے یا نہیں؟ وہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ وہ یاد کیجئے، اس کا مطلب کہ میرے اور آپ کے درمیان پہلے سے طے شدہ ہے. تو کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اس وہ کا اشارہ کہاں ہے؟ وہ جسے فطرت بتلا چکی ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. وہ جسے فطرت بتلا چکی ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہے. احد ایک نہیں، احد اکیلا، واحد ایک. یہ نہیں کہا کہ ایک ہے، یہ کہا کہ وہ اکیلا ہے. ایک نہیں کہا. ایک وہ جس کا آدھا ہو سکے، اور ایک وہ جس کے دو ہو سکیں. اور خدا کا نہ آدھا ہو سکتا ہے نہ اس کی کوئی نظیر بن سکتا ہے. اس لیے لفظ واحد استعمال نہیں کیا، لفظ احد استعمال کیا کہ نہ اس میں جز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ مرکب ہے، نہ زمانے کے دائرے میں آتا ہے، نہ مکان کے دائرے میں آتا ہے. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ میں نے واحد کو تو نگیٹ کر دیا، واحد کی نفی تو میں نے کر دی اور احد کو اسٹیبلش کر دیا. لیکن قرآن مجید میں غالباً 22 مقامات پر لفظ واحد بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک مقام ہے کہ لمن الملک اليوم. پوچھے گا کہ آج کے دن حکومت کس کی ہے، اور خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. اب واحد آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو اب قرآن نے اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے دو لفظ استعمال کیے، واحد اور احد. یہ کیوں؟ واحد کے معنی ایک، عہد کے معنی اکیلا. یہ اسٹیج ہے، یہ پروسیس ہے، یہ ذہنی ارتقاء کی منزلیں ہیں. 365 خداؤں کے ماننے والے معاشرے میں ضرورت تھی کہ پہلے ان 365 کے مقابلے میں ایک کا تعارف کرایا جائے، اور جب وہ واحد کو سمجھ لیں اور ایک کے اوپر آ جائیں تو پھر انہیں بتایا جائے کہ وہ واحد نہیں ہے، عہد ہے، وہ اکیلا ہے. نہ اس میں کوئی ترکیب ہے، نہ اس میں کوئی انضمام ہے، نہ اس کی کوئی مثلیت ہے، نہ اس میں کوئی نظیر پائی جاتی ہے. اگر میں اس مرحلے فکر تک اپنی بات کو لا سکا تو اب یہی سے میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی توحید جملے کو سنیے گا اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کیجیے گا، اور یہ گفتگو اس منزل فکر پر اختتام پذیر بھی ہو جائے گی. توحید اگر ایک لفظ میں عیسائیت کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایک لفظ ہے، یعنی پورا عیسائی مذہب، پوری عیسائیت. جارج برنارڈ شاہ نے اپنے کسی مقالے میں لکھا کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ عیسائیت کیا ہے اور جواب میں کہے کہ ایک لفظ بولنا، ایک سے زیادہ نہ بولنا، تو جواب میں ایک لفظ جو بولا جائے گا وہ ہے لفظ محبت. یعنی پوری عیسائیت کیا ہے؟ محبت. تو پوری عیسائیت کی تعریف ایک لفظ میں ہے، محبت. تو اگر اسی طریقے سے کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ پورا دین اسلام کیا ہے، پورا دین اسلام، اور جواب میں ایک لفظ آئے تو وہ ایک لفظ ہوگا توحید. بس یہی میں اپنے سننے والوں کو لانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک خدا مان لیا، ایک خدا کے آگے سر جھکا دیا، ایک خدا کی عبادت کو تسلیم کر لیا، ایک خدا کے لیے خط غلامی کو لکھ دیا، تو انسان پھر سرمایہ کی پوجا نہیں کرے گا، اقتدار کی پوجا نہیں کرے گا، اپنے افسر کی پوجا نہیں کرے گا، دنیا کی کسی طاقت کی پرستش نہیں کرے گا، وہ معاشرے کے انفلوئنس میں نہیں آئے گا. اچھا تو پہلے تو ثابت تو ہو جائے نا کہ وہ ایک ہے جب ہم اس منزل فکر پہ جائیں گے. تو عزیزو اب ثابت کرنے کے لیے تو بڑی دلیلیں ہیں اور پورا علم کلام بھرا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے. کن دلیلوں سے؟ لیکن اگر میں ان الجھاووں میں لے جاؤں تو اب نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ وہ الجھاوے اس وقت کی صورتحال میں مناسب ہے.
اس لیے فقط 2-3 جملے عرض کر دوں اور ان 2-3 جملوں کے بعد آپ سے اجازت لے لوں. دیکھیے توحید کے معنی خدا کو ہر حیثیت سے ایک ماننا. اچھا تو ایک تو آپ بھی ہیں, ہم میں سے کون سا ایسا ہے جو 2 ہیں؟ میں طالب جوہری میں 1 ہوں, تو کیا ایسا ہی 1 ہے؟ نہیں, میرے اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں تو کئی ہزار جز بن جائیں گے, اور مزید ان کے ٹکڑے کریں تو کتنے لاکھ جز بن جائیں گے. تو میں 1 نہیں ہوں, لاکھوں جزوں سے ملا ہوا ہوں, ہے نا, لاکھوں جزوں سے ملا ہوا ہوں. اچھا تو جو اجزاء سے مل کے بنے وہ محتاج ہے ان اجزاء کا, کہ اگر وہ اجزاء نہیں ہوں گے وہ نہیں بن سکے گا, اور جو محتاج ہو جائے وہ بندہ تو ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا میں جز نہیں ہونے چاہیے. بات طے ہو گئی. اب میں نہ کوئی حدیث استعمال کر رہا ہوں اور نہ کوئی آیت استعمال کر رہا ہوں, فقط دلیل عقلی دے کے آپ سے اجازت لوں گا. ٹکڑے کر دیں کسی بھی چیز کے, یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس کے ٹکڑے کر دیں آپ, ٹوپی 1 ہے, کاٹتے چلے جائیں ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ ٹکڑوں کی محتاج ہے یا نہیں؟ اور خدا کون؟ جو صمد ہے, بے نیاز ہے, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو وہ اگر اجزاء کا محتاج ہو جائے تو اس کی خدائی خطرے میں آ جائے, اس لیے اس میں جز نہیں ہے. طے ہو گئی بات. اچھا میرے سامنے اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں مشترک چیز کیا ہے؟ سب میں انسانیت. سب میں مشترک چیز انسانیت. اچھا اختلاف کی چیز میں, قد میں, شکل میں, صورت میں, اس میں اختلاف ہے. تو ہر آدمی مجھ سمیت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر آدمی 2 چیزوں سے مرکب ہے. ایک مشترک انسانیت اور ایک مختلف شکل و صورت. یعنی مجھ میں بھی انسانیت ہے اور میری شکل ہے, آپ میں بھی انسانیت ہے اور آپ کی شکل ہے. تو ہر آدمی مرکب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اب اگر 2 خدا فرض کریں گے آپ, 4 خدا فرض کریں گے, تو 4 خدا ایک چیز میں مشترک ہوں گے, خدائی میں, اور ایک چیز میں اختلاف ہوگا, جبھی تو 4 الگ الگ ہوں گے. تو جب وہ اختلاف کی منزل میں آ جائیں گے تو ہر خدا میں 2 چیزیں ہوں گی, ایک مشترک اور ایک مختلف. تو ہر خدا مرکب ہو جائے گا ایک مختلف سے اور ایک مشترک سے, اور جو مرکب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. میں نے بڑی آسان کی ہے یہ بات, جو انتہائی دقیق فلسفے کی بات تھی, جو انتہائی دقیق فلسفے کی بات تھی وہ میں نے بڑے آسان لفظوں میں عرض کر دی. یہ دلیل کہلاتی ہے دلیل مابہل اشتراک و مابہل امتیاز. اور اب دوسری دلیل سن لیں جو ابھی ڈسکس ہو رہی تھی, اس دلیل کا نام ہے دلیل تمانع. تے میم الف نون عین, تمانع. تمانع کے معنی کیا ہے؟ کہ فرض کر لیں کہ 2 ہیں, 2 خدا ہیں. اچھا تو اب آپ نے جب فرض کر لیا کہ 2 خدا ہیں تو ایک ساتھ پوری خدائی پہ اپنا زور لگا رہے ہیں وہ, یا انہوں نے بانٹا ہوا ہے؟ اب اگر آپ نے یہ فرض کیا کہ انہوں نے بانٹ لیا ہے کہ بھئی 50% کی خدائی میری اور 50% کی خدائی دوسرے کی, یہ بانٹ لیا آپس میں, تو محدود کر لی نا خدائی. تو جس کی خدائی محدود ہو جائے وہ نمرود تو ہو سکتا ہے, اللہ نہیں ہو سکتا. اب یہ صورت تو ختم ہو گئی نا. اچھا اب چلے, نہیں بانٹا انہوں نے, اور دونوں اپنی خدائی کا زور اس کائنات پہ لگائے ہوئے ہیں. تو یا تو دونوں ایک ہی بات کریں گے یا دونوں میں اختلاف ہوگا. اگر اختلاف ہوگا تو کائنات میں فساد پیدا ہو جائے گا, اور فساد ہے نہیں. بات واضح ہو گئی. اور یا دونوں ایک ہی بات کریں گے. تو اگر ایک ہی بات کریں گے تو ایک کام کے لیے 2 طاقتیں صرف کر دینا, یہ جب ہم جیسے بے وقوف انسان نہیں کرتے تو وہ صاحب حکمت خدا کیوں کریں گے؟ یعنی دیکھیے ذرا سا بات کو میں اور واضح کر دوں. بھائی ایک آدمی تقریر کر سکتا ہے, اب آپ 5 کو ایک ہی وقت میں تقریر کرنے کے لیے بلا لیں تو بے مطلب سی بات ہو گئی نا. یہ کرسی میں اٹھا سکتا ہوں, یہ ٹوپی میں اٹھا سکتا ہوں. اب 5 افراد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ٹوپی کو ساتھ میرے اٹھانے لگے تو 4 آدمی تو بیکار کے لیے اٹھا رہے ہیں نا. تو اس کو کہا جائے گا کہ بے مصرف کام کر رہے ہیں. تو خدا اگر یہ طے کر لیں 2, نعوذ باللہ, 2 خدا یہ طے کر لیں کہ ہم سارے کام مل کے کریں گے, تو ایک خدا میں کرنے کی طاقت تھی یا نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو وہ خدا نہیں تھا, اور اگر تھی اور پھر سہارا لے رہا ہے تو پھر بھی خدا نہیں ہے. تو ہر پھر کے یعنی چاروں طرف سے گھوم کے جب بھی ہم پہنچیں گے تو ایک ہی خدا کے اوپر جا کر گفتگو مرتکز ہو جائے گی. تو اب میں نے دلیل مابہل اشتراک عرض کی آپ کی خدمت میں, دلیل تمانع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اور آپ یقین فرمائیے گا کہ فلسفے کی اونچی کتابوں میں ہزاروں صفحات ان پہ لکھے گئے ہیں, ہزاروں صفحات, جن کو میں نے 2 سطروں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا, اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے بزرگ تو جانتے ہیں نا, لیکن نوجوان دوستوں تک میں یہ پیغام پہنچا بھی سکا یا نہیں پہنچا سکا. اب میں کہتا ہوں آخری بار, اور آپ سے اجازت لے لوں گا کہ عزیزو,
اگر آپ دلیل تمانع، دلیل تزاحم، دلیل مابیل اشتراک کسی رکشے والے کو یا ٹھیلے والے کو سمجھانا چاہیں تو ممکن ہے؟ تو کیا توحید فقط پڑھے لکھوں کے لیے؟ اس کو کیسے توحید سمجھائیں گے؟ وہ بڑھیا کے چرخے والی بات ہے یا نہیں؟ تو ایسی دلیل چاہیے، ایسی دلیل چاہیے جس کا فلسفے سے کوئی ربط نہ ہو، اور ہر انسان کی اپنی سطح فکر پر وہ دلیل مکمل طریقے سے پوری اترے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیلے والا ہو، وہ رکشے والا ہو، وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، وہ افلاطون ہو، وہ ارسطو ہو، ہر ایک کے لیے دلیل قابل قبول ہو، اور ایسی دلیل سوائے معصوم کے کوئی دے نہیں سکتا، ایسی دلیل سوائے معصوم کے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں اتنی بڑی دلیل سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے نہیں دی۔ بس یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ کہ اتنی بڑی دلیل سوائے مولا کائنات کے کسی نے نہیں دی۔ محمد حنفیہ سے کہنے لگے، دیکھیں اس سے بڑی دلیل توحید پہ ہو ہی نہیں سکتی، محمد حنفیہ سے فرمانے لگے امیر المومنین کہ سنو بیٹے، 1,24,000 پیغمبر آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ اس ایک نے بھیجا، اس ایک نے کتابیں بھیجی، اس ایک نے احکامات بھیجے، اس ایک نے اوامر بھیجے، اس ایک نے نواہی بھیجے، اس ایک نے ہمیں بھیجا۔ تو اب 1,24,000 پیغمبر یہ کہتے ہوئے آ رہے کہ اس ایک نے بھیجا، تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اپنی کتابیں بھیجتا، اپنے پیغمبر بھیجتا۔ نہ بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔